السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وہ کون سے تین شخص ہیں، تین آدمی وہ کون سے ہیں جو قیامت کے دن حساب کتاب سے آزاد ہوں گے؟ ان کو حساب کتاب کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، حساب کتاب سے وہ بالکل بے فکر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علی ذیشان میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخص ایسے ہیں جنہیں حساب کتاب کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اور وہ حساب کتاب سے بالکل بے فکر ہوں گے، اور انہیں نہ تو پہلے سور کی چیخ دہشت زدہ کرے گی اور نہ قیامت کے دن میدان محشر کی بڑی گھبراہٹ غمگین کرے گی۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، فرشتہ سور پھونکے گا تو سب کے دل دہل جائیں گے، لیکن وہ تین آدمی اس چیخ سے بھی خوف زدہ نہیں ہوں گے، اور قیامت کے دن میدان محشر کی بڑی گھبراہٹ بھی ان کا نہیں ہوگی۔ آج میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک قرآن کا حافظ، قرآن پاک کا حافظ جو حفظ کرتا ہے، جو حق تعالیٰ کے احکام کو پوری پابندی سے ان پہ عمل کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اہل جنت کا سردار اور معزز ہو کر آئے گا۔ یہ حافظ قرآن قیامت کے دن اہل جنت کا سردار بن کے آئے گا، یہاں تک کہ وہ رسولوں کا رفیق اور دوست بن جائے گا۔ دوسرا ناظرین، دوسرا وہ آدمی جس کو قیامت کے دن حساب کتاب کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تو فرمایا آپ علیہ السلام نے، وہ مؤذن ہے جو اذان دیتا ہے، جس نے 7 سال تک اذان دی اور اس پر کوئی اجرت نہ لی، اس پر کوئی تنخواہ نہ لی۔ وہ آدمی قیامت کے دن اس کو حساب کتاب کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اور تیسرا وہ غلام جو اپنی جان سے اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بھی احکامات کو پورا کر رہا ہو نماز وغیرہ عبادات کے ذریعے، اور جس کا وہ غلام ہے اپنے مالک کے کام کاج بھی کرتا ہو۔ تو فرمایا، تین آدمی قیامت کے دن حساب کتاب سے آزاد ہوں گے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، مؤذن ہونا، اذان دینا، حافظ قرآن ہونا، کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اس لیے آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے۔ جو لوگ میری ویڈیو کو سن رہے ہیں، اپنے گھر میں سے کم از کم ایک بچہ تو ضرور حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ امید ہے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔